اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد واما حق جارک۔ عزیزان محترم، نہایت ہی گراں قدر حدیث حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ جس میں ایسے بنیادی حقوق کو بیان کیا جا رہا ہے جو انسان پر یا واجب ہیں یا مستحب ہیں، یا اسلامی تعلیمات میں ان حقوق کی ادائیگی کی بہت سختی سے تاکید فرمائی گئی ہے۔ اور انہی حقوق میں سے ایک حق کے ہمسائیگی ہے، یعنی انسان اپنے ہمسائے کے حقوق کو ادا کرے۔ عزیزان محترم، یوں تو آپ کو معلوم ہے کہ انسان معاشرے میں زندگی بسر کرنے والی موجود ہے۔ انسان تنہائی غاروں میں زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ یقینی بات ہے معاشرے میں کہ جس معاشرے میں انسان کی بیوی ہو، انسان کے بچے ہوں، انسان کے عزیز و اقارب ہوں، فیملی ممبرز ہوں، اور ہمسائے ہوں، دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، انسان ایک ایسے اجتماع میں، ایک ایسے معاشرے میں زندگی بسر کرنے کا عادی ہے۔ اگر ایک انسان کو تنہا کر دیا جائے یا وہ تنہائی میں چلا جائے تو اس تنہائی میں جانے کی وجہ سے انسان افسردگی میں مبتلا ہو جائے گا، اور افسردگی خود ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے باعث لوگ آج کل کے دور میں خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ لہٰذا انسان معاشرے میں زندگی بسر کرنے والی موجود ہے، اور معاشرے میں جب انسان زندگی بسر کرتا ہے تو وہ افراد جو اس کے اطراف میں زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے انسان پر کچھ حقوق ہیں، اور ان حقوق کی ادائیگی انسان کے لیے لازم ہے۔ اور انہی حقوق میں سے ایک حق حسن ہمجواری کا حق ہے، یعنی انسان اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک برتے۔ اسلامی تعلیمات میں حسن ہمجوارگی اور اپنے ہمسایوں کے حقوق کی ادائیگی پر بہت تاکید کی گئی ہے۔ اور اگر انسان اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یعنی میں اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کروں اور میرا ہمسایہ میرے ساتھ اگر اچھا سلوک کرے، اور یہی روش اگر پورا معاشرہ اپنائے، تو اس طرح سے جو اسلامی ریاست میں موجود شہر ہیں وہ شہر زیادہ آباد تر ہوں گے، اور اس طرح سے اسلامی ریاست میں بسنے والوں لوگوں کی زندگی خوشحال زندگی ہوگی، ان کی عمریں طولانی ہوں گی، چونکہ حسن ہمجوارگی سے انسان کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا سے یہ مطلب نقل ہوتا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمسایوں کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں اس قدر تاکید فرمایا کرتے تھے، اس قدر تاکید فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگتا تھا کہ کہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا حکم نہ دے دیں کہ ہمسایہ ہمسائے سے میراث لے گا۔ یعنی اس قدر تاکید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن ہمجواری اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک برتنے کے بارے میں بیان کیا کرتے تھے۔ یہاں رسالۃ الحقوق میں امام زین العابدین 32واں حق جو بیان کر رہے ہیں وہ ہمسایوں کا حق ہے، کہ انسان اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک برتے، ان کے پازیٹیو نکات کی طرف توجہ دے، ان میں موجود نیگیٹو نکات پر انسان تجسس نہ کرے، اور اگر اسے معلوم ہو جائے تو انسان ان پر پردہ ڈالے۔ لہٰذا بہت ہی گراں قدر مطالب ہیں، ہم اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور پھر اس حدیث کے ذیل میں جو مطالب ہمیں ذہن میں آتے ہیں ان کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں وَأَمَّا حَقُّ جَوَارِكَ، اور آپ کے ہمسائے کا آپ کے اوپر کیا حق ہے، اس حق کو جاننا چاہیے۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے فَحِفْظُهُ غَائِبًا، یعنی جب آپ کا
ہمسایہ کہیں سفر پہ جا رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کے گھر کی حفاظت کرنا، اس کے گھر کے اندر موجود اموال کی حفاظت کرنا، اور اگر اس کے گھر میں اس کی فیملی ممبرز موجود ہیں تو ان کی سرپرستی کرنا، یہ حسن ہمجوارگی میں آپ کے ذمہ عائد ہوتا ہے۔ فَحِفْظُهُ، آپ نے اس کو حفظ کرنا ہے غائباً، جب وہ آپ کا ہمسایہ موجود نہیں ہے تو اس کے گھر کو حفظ کرنا، اس کے سامان کو حفظ کرنا، اس کی جو باقی اس کے بچے ہیں جو کچھ بھی وہ گھر کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہے اس کی حفاظت کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَإِكْرَامُهُ شَاهِدًا، اور جب وہ آپ کے پاس وہاں موجود ہے، سفر پر نہیں گیا ہے، تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنے ہمسائے کا احترام کریں۔ آپ کے ہمسائے کے بچے اس گھر میں رہتے ہیں، وہ بھی آپ کے ہمسائے ہیں، ان کا بھی احترام کریں۔ تو یہ آپ کے اوپر فریضہ عائد ہوتا ہے خداوند متعال کی جانب سے، جسے امام زین العابدین علیہ السلام یہاں بیان کر رہے ہیں، اور یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے، اور بہت شدید تاکید کی گئی ہے اسلامی تعلیمات میں۔ جیسے حضرت سید الاوصیاء سے ہم نے نقل کیا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس قدر رسول خدا ہمسایوں کے بارے میں تاکید کیا کرتے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں میراث کا حکم نہ دے دیں۔ پھر یہاں امام زین العابدین فرماتے ہیں وَنُصْرَتُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ہمسایہ مظلوم واقع ہو رہا ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اپنے ہمسائے کی مدد کریں، اس کی نصرت کریں۔ تمام وہ افراد جو اس محلے میں رہتے ہیں وہ سب باہر نکل آئیں اور آ کر دیکھیں کہ کیوں اس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ جیسے آج کل پولیس کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جاتی ہے، بغیر وارنٹ کے داخل ہو جاتی ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، لوگوں پر اپنی وحشت، رعب اور دبدبہ برقرار رکھنے کے لیے۔ تو ایسے میں وہ تمام لوگ جو اس کے ہمسائے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ باہر نکلیں اور اس ظلم کے مقابلے میں اس ہمسائے کی مدد کریں، اور اس پولیس کو کہیں کہ آپ کیوں آ رہے ہیں۔ بلا وجہ آپ کو کسی کو رعب میں مبتلا کرنے کا، کسی کو دہشت میں مبتلا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ آپ اسلامی اسٹیٹ میں، اسلامی ریاست میں رہتے ہیں اور اسلامی اسٹیٹ اور اسلامی ریاست کے ملازم ہیں۔ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ اسلام تو ان باتوں کی شدت سے مذمت کرتا ہے۔ اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو جرم میں آپ کو مجرم کو قانون کے مطابق آ کر اریسٹ کرنا چاہیے، قانون کے مطابق اس کو محکمہ قضاوت میں اور عدالت میں پیش کرنا چاہیے۔ یہ کیا طریقہ کار ہوا کہ آپ جو ہے وہ کسی کے گھر میں داخل ہو جائیں، جو اس کے گھر میں اموال موجود ہیں ان کو نابود کر دیں، جو خواتین ہیں ان کی عصمت دری کریں بسا اوقات، یا خواتین جو ہیں ان کے ساتھ ناروا سلوک کریں، ان کے ساتھ نہایتی حقیر اور پست قسم کا سلوک کریں۔ یہ کس نے آپ کو اس بات کی اجازت دی ہے؟ تو اگر وہاں تمام ہمسائے خاموش رہیں اور تماشا کرتے رہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ اسلامی تعلیمات میں شدت سے اس بات کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ انہوں نے گویا کہ حسن ہمجوارگی کو ادا نہیں کیا، ہمسائے کے حق کو ادا نہیں کیا ہے، لہٰذا قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب یہاں امام زین العابدین علیہ السلام جو حقوق میں بیان فرما رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّبْعَ لَهُ عَوْرَةً، یعنی تم اس کے عیب تلاش نہ کرو، اس کے جو پوشیدہ اسرار ہیں، جو اس کے پوشیدہ رمز و راز ہیں، آپ اس کے بارے میں تجسس نہ کرو کہ یہ کیا کرتا ہے، کب اٹھتا ہے، کب آتا ہے، کب جاتا ہے، کب کھاتا ہے۔ ایک دفعہ انسان اپنے ہمسائے کے بارے میں جو ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے کہ یہ ہمسایہ ہماری ریاست، ہماری اسلامی اسٹیٹ، ہماری حکومت، ہمارے ملک کے خلاف کوئی ایسا کام کر رہا ہے، ممکن ہے دہشت گرد ہو میرا ہمسایہ، تو ایسے میں مجھے اپنے ہمسائے کے بارے میں اس پر نظر رکھنی چاہیے، چونکہ ایسے مواقع میں آپ اسلام اور اسلامی ریاست کے دفاع میں اپنے ہمسائے پر نظر رکھ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا ہمسایہ شریف النفس انسان ہے، نیک ہے، پاکیزہ ہے، نمازی ہے، اور اپنے جو حقوق ہیں، جو اس کے آپ کی نسبت حقوق ہیں، جو ریاست کی نسبت حقوق ہیں، جو مسلمانوں کے نسبت حقوق ہیں، ان کو ادا کرتا ہے، اس میں کسی قسم کی دو نمبری نہیں پائی جاتی ہے، تو اب آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں تجسس کریں کہ یہ کب اٹھتا ہے، کب کھاتا ہے، کب سوتا ہے، کیا کر رہا ہے، اگر انٹرنیٹ یوز کرتا ہے تو کون کون سی سائٹوں پر جاتا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس کے عیوب تلاش کرنا ہے۔ اور پھر اگر آپ کو بالفرض کوئی ایسا عیب مل جاتا ہے تو امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں فَإِنْ عَلِمْتَ عَلَيْهِ سُوءًا، اگر آپ کو اس کی کسی برائی کا علم ہو جاتا ہے، ایسی برائی جو انفرادی نوعیت کی ہے، اس کا ذاتی مسئلہ ہے،
مثلا وہ صبح اٹھ کے نماز نہیں پڑھتا ہے، یا بالفرض وہ گھر میں کوئی ایسا برا کام انجام دیتا ہے کہ جو اس کا انفرادی فعل ہے، اجتماعی نہیں ہے، اس سے معاشرے کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، تو سترتہ علیہ، آپ اس کے اس انفرادی فعل کو اس کے اوپر پوشیدہ رکھیں اور لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں کہ میرا ہمسایہ ایسا ہے۔ یہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّهُ يَقْبَلُ نَصِيحَتَكَ، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا ہمسایہ آپ کی نصیحت کو ایکسیپٹ کرے گا، یعنی اگر آپ اس کے پاس جائیں اور اسے پیار محبت سے نصیحت کریں تو آپ کا ہمسایہ آپ کی نصیحت کو ایکسیپٹ کرے گا، قبول کرے گا، اس پر عمل کرے گا، تو اس صورت میں آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے ہمسائے کو جا کر نصیحت کریں۔ پھر امام فرماتے ہیں نصحتہ فیما بینک و بینہ، تو وہ جو راز آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کا ہمسایہ فلاں برا فعل انجام دیتا ہے، تو اس صورتحال میں جا کر آپ اپنے ہمسائے کو اس راز کے بارے میں اس کو نصیحت کریں کہ یہ جو عمل آپ انجام دے رہے ہیں یہ اسلامی تعلیمات سے متصادم ہے، اسلامی تعلیمات میں اس عمل کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا اسے نصیحت کرنا یہ آپ کے اوپر حق ہے، اور اگر آپ اسے نصیحت نہیں کریں گے تو آپ نے ہمسائیگی کے حق کو ادا نہیں کیا۔ کیوں؟ چونکہ آپ کا ہمسایہ آپ سے نصیحت کو قبول کرنے کی جو کنڈیشن میں تھا، جو صلاحیت میں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو نصیحت نہیں کیا، تو گویا کہ آپ نے اس کے حق کو ضائع کر دیا ہے۔ پھر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَا تُسْلِمْهُ عِنْدَ شِدَّةٍ، اور جب وہ کسی مشکل میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، تو آپ اس کو تنہا نہ چھوڑ دیں، بلکہ اس کی مدد کرنا، اس کے ساتھ نصرت کرنا، اس کے ساتھ تعاون کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَتُقِيلُ أَثْرَتَهُ وَتَغْفِرْ ذَنْبَهُ، یعنی جب آپ کو اس کی کسی لغزش کا، کسی کوتاہی کا آپ کو علم ہو جاتا ہے، یا کسی گستاخی کا آپ کو علم ہو جاتا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی غلطی کو معاف کر دیں، وَتَغْفِرُ ذَنْبَهُ، اور اس کے گناہ کا اگر آپ کو علم ہو جاتا ہے جو آپ سے متعلق ہے تو آپ اس گناہ کو معاف کر دیں۔ پھر فرماتے ہیں وَتُعَاشِرْهُ مُعَاشِرَةً كَرِيمَةً، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ احسان، نیکی کے ساتھ رفتار کریں، اس کے ساتھ کریمانہ برخورد کریں، کریمانہ برتاؤ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں فرماتے ہیں وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ صرف اللہ ہی کی پاس قوت ہے، طاقت ہے، اور صاحب قدرت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے علاوہ کوئی صاحب قوت اور صاحب طاقت نہیں ہے۔ یہ وہ مطالب تھے جو حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں رسالۃ الحقوق میں بیان کیے۔ لیکن عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ مرحوم محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 427 پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمسایوں کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ وہاں جب ہم اس حدیث کو اور ان مطلب کو مشاہدہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمسایوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انس اور محبت اور معاشرتی اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ رسول خدا وہاں ہمسایوں کو اس بات کی ترغیب دلاتے ہیں کہ اگر آپ کا ہمسایہ بیمار ہے تو آپ کے اوپر یہ فریضہ ہے کہ آپ اس کی تیمارداری کریں، اس کی عیادت کے لیے آپ جائیں، یہ آپ کے اوپر لازم ہے۔ یا اگر وہ انتقال ہو جاتا ہے، کر جاتا ہے آپ کا ہمسایہ، تو اس کی تشییع جنازہ میں شرکت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ آپ سے قرض کا مطالبہ کرتا ہے تو اسے قرض دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہے، کسی بچی کی شادی ہے یا کسی کی ولادت ہوئی ہے، تو اس خوشی میں شریک ہونا یعنی اسے مبارکباد دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یا وہ معاشرتی رسومات کے جو خوشی کے مواقع پر ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، مثلا کہ اس کو تحفہ دے دینا، اس سے پوچھ لینا کہ آپ کو میرے کسی کام کی کوئی ضرورت ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، یہ حسن ہمجوارگی کے مصادیق ہیں۔ یا اگر اس کے گھر میں کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے، ہمسایہ آپ کا زندہ ہے، اس کا کوئی والد، چچا، بھائی، عزیز، اقارب کوئی ایسا فوت ہو جاتا ہے تو آپ اس کو تعزیت پیش کریں، اس کو صبر و تحمل کی نصیحت کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔
پھر ہمسایوں کے حقوق میں ایک بہترین حق جو آج کل کے دور میں بہت زیادہ مورد استفادہ ہے اور بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اپنے مکان کو اس کے مکان سے بلند نہ کریں، چونکہ اگر آپ نے اپنے مکان کو اس کے مکان سے بلند کر دیا تو آپ کی جگہ بلند ہے، آپ اوپر سے اس کے گھر میں اشراف رکھتے ہیں، آپ اس کے گھر میں دید رکھ سکتے ہیں، جھانک سکتے ہیں، اور یہ اس کے حق کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں معاشرے میں کتنی اونچی اونچی بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں، اور پھر ان بلڈنگوں میں بیٹھنے والے افراد، یقینی بات ہے جب اپنی گردن اپنی کھڑکی سے یا اپنے اس پیسیج سے باہر نکالیں گے تو یقینی بات ہے نیچے جو گھر ہیں وہاں پر ان کی دید جائے گی۔ اگر ان کے پاس کیمرہ ہو یا دوربین ہو تو یہ نیچے تمام گھروں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اس کو مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے کہ اگر آپ کسی بلند بلڈنگ میں موجود ہیں تو وہاں سے آپ ہمسایوں کے گھر کی طرف جھانکیں۔ لہٰذا رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اپنے گھر کو اس کے گھر سے بلند نہ کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے گھر میں دید پڑے گی، دوسرا نہایت ہی ظریف نقطہ کہ اس کی گھر میں ہوا کے گزر بسر کو آپ نے روک لیا ہے، آپ نے اپنی عمارت کو اس قدر بلند کیا ہے کہ یا تو سورج کی روشنی اس کے گھر کی طرف نہیں جا رہی ہے یا ہوا کا گزر نہیں ہو رہا۔ یہ بنیادی حق ہے۔ آج کل آپ دیکھیں معاشرے میں بلند عمارتیں قائم ہیں، وہ افراد جو نیچے زندگی بسر کرتے ہیں ان کو اسی مشکل کا سامنا ہے کہ ان کے گھروں میں ہوا کا گزر نہیں ہوتا، ان کے گھر میں روشنائی نہیں آتی ہے، ان کے گھر میں وہ قدرتی سہولیات جو خداوند متعال کی جانب سے ہیں جیسے سورج کی روشنی کا ہونا، جیسے ہوا کا ہونا، آپ اس کی راہ میں رکاوٹ ایجاد کر رہے ہیں۔ لہٰذا وہ ادارے، وہ ذمہ دار مسئولین جو لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ بلند بلند عمارتیں تعمیر کریں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کو پامال نہ کریں۔ لہٰذا ایسا مجوز دینا، ایسی اجازت دینا کہ کوئی اپنی عمارت کو 10 پورشن والی بنائے، 20 پورشن والی بنائے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ حقوق ہمسایوں کے حقوق کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔ مگر یہ کہ آپ ایک ایسا ایریا مخصوص کر دیتے ہیں کہ جس ایریے میں تمام بلڈنگز جو ہیں وہ 10 پورشن والی بننی ہیں تو اس میں صرف 10 والی بنے، 11ویں والی نہ بنے۔ ایک ایریا ہے جہاں آپ نے مخصوص کر دیا ہے کہ یہاں 60 منزلہ عمارتیں تعمیر ہوں گی تو وہاں صرف اسی طرح سے عمارتیں تعمیر ہوں۔ اگر آپ نے ایک ایسا شہری نظام وضع کیا ہے، تدوین کیا ہے حکومتی اداروں نے، تو ان کو اجازت دیتے وقت ان قوانین کی رعایت کرنی چاہیے کہ وہاں کوئی چھوٹی بلڈنگ تعمیر نہ ہو، باقاعدہ نقشے کے مطابق، اصولوں کے مطابق، تاکہ کسی کے حق کو پامال نہ کیا جا سکے، لوگوں کے گھروں میں سورج کی روشنی پہنچے، لوگوں کے گھروں میں ہوا کا گزر بسر ہو، لوگ بنیادی انسانی سہولیات سے فیضیاب ہو سکیں۔ تو اب آپ دیکھیں کس قدر اسلام جو ہے وہ ان حقوق کی رعایت کی ترغیب دلاتا ہے۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ انسان اپنے ہمسایوں کو تحفہ دے۔ اگر اس کا ہمسایہ اس کے لیے تحفہ لے کر آ رہا ہے تو انسان اس سے تحفہ قبول کرے، یا بالفرض انسان باہر سے کوئی سودا سلف لے کر آ رہا ہے، کوئی ایسی چیز لے کر آ رہا ہے کہ جو اس کے ہمسائے میں موجود نہیں ہے، تو انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس سامان میں سے کچھ اپنے ہمسائے کو بھی دے دے۔ یا اگر انسان باہر سے پھل فروٹ لے کر آ رہا ہے اور گلی میں دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، میرا بیٹا بھی ہے، ہمسائے کا بیٹا بھی ہے، تو انسان آئے اور اپنے بیٹے کو وہ پھل فروٹ کا وہ جو لفافہ ہے وہ اس کو پکڑا دے اور وہ اندر لے جائے، اور ہمسائے کا بیٹا دیکھ رہا ہو، یہ خود کراہت رکھتا ہے۔ ایسے میں انسان کی ذمہ داری ہے کہ انسان اس میں سے اس بچے کو بھی دے کہ جو اس کا ہمسایہ ہے، یا پھر اس کو پوشیدہ طور پر اپنے گھر لے کر جائے اور بعد میں وہ اپنے ہمسائے کو جہاں تک جتنا اس کے لیے مقدور ہے، ممکن ہے، اس کو پہنچائے۔ حتیٰ اسلامی تعلیمات میں یہاں تک بیان ہوا ہے کہ انسان اپنے گھر میں ایسے عالیشان پکوان بنائے کہ جس پکوان سے اس کی خوشبو اگر ہمسایوں کے گھر میں جائے تو انسان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے پکوان کو اس طرح سے بنائے، یعنی ایسے کھانے بنانا جن کی خوشبوئیں ہمسائے کے گھروں میں جائیں اور ہمسائے اس سے متاثر ہوں، چونکہ وہ ایسا کھانا تیار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، تو یہ ان کے لیے کراہت رکھتا ہے۔ ایسے میں آپ اپنے ہمسائے کو اس خوراک سے کچھ بھیجیں بطور تحفہ تاکہ وہ بھی اس سے فیضیاب ہو سکے، چونکہ آپ نے کھانا پکایا اور اس کھانے کی خوشبو اس کے گھر میں گئی۔ یا آج کل جو ایگزاکس کا باقاعدہ ایک سسٹم آیا ہوتا ہے، یہ جو پنکھے لگائے جاتے ہیں جو باقاعدہ آسمان کی طرف
اس دھوئیں کو اور اس سمیل کو بھیجتے ہیں، گلی محلے میں پھیلنے نہیں دیتے۔ اگر انسان اپنے گھروں میں توان ہے تو ایسی چیز لگوا لے کہ وہ باقاعدہ اس کو ایگزاکس کریں آسمان کی طرف، باہر اس کو دھوئیں کو نکالیں، تاکہ ہمسایوں کو معلوم ہی نہ ہو کہ آپ نے گھر میں کیا پکوایا ہے۔ اور اگر معلوم بھی ہو جائے تو یہ معلوم نہ پڑے کہ یہ کہاں سے آئی ہے خوشبو، اس گھر سے آئی ہے یا اس گھر سے آئی ہے۔ لیکن اگر معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سامنے والے نے یا اس سائیڈ والے نے اتنی خوبصورت جو ہے وہ کھانا گھر میں مزیدار لذیذ کھانا تیار کیا ہے، تو پھر اس صورت میں اس ہمسائے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کھانے سے، اس پکوان سے، اس خوراک سے کوئی چیز جو ہے وہ اپنے ہمسائے کو بھی دے۔ لہٰذا بہت زیادہ اسلامی تعلیمات میں ہمسایوں کے حقوق پر تاکید کی گئی ہے۔ یہاں تک آپ دیکھیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت کو مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ثواب الاعمال صفحہ نمبر 180 پر تحریر کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو کہتے ہیں کہ اکرم الجار ولو کان کافرا، کہ آپ اپنے ہمسائے کا احترام کریں ولو آپ کا ہمسایہ کافر ہی کیوں نہ ہو، مسلمان نہیں ہے، لیکن اب بھی اس ہمسائے کے آپ کے اوپر حقوق ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کے انتخاب میں دقت کرے۔ وہ شخص آتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ میں گھر لینا چاہتا ہوں۔ کہا پہلے جا کر اچھے ہمسائے کو تلاش کرو، پھر اس کے پاس جا کر اپنا گھر خریدو یا گھر کرائے پہ لو۔ لہٰذا حسن ہمجوارگی بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت کو مرحوم کلینی نے کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 666 پر تحریر کیا ہے، بلکہ اگر یوں کہوں کہ وہاں باقاعدہ ایک باب تحریر کیا ہے کہ جس باب کا نام ہی باب و حق الجوار یعنی ہمسائے کے حقوق، اس کے اندر مرحوم کلینی نے تیسری حدیث جو بیان کی ہے اس میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں حسن الجوار یزید فی الرزق، اگر انسان اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک برتتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت نقل ہے کہ جو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں ما آمن بی، وہ شخص مجھ پر ایمان ہی نہیں لے کر آیا، من باتا شعبان وجارہ جائع، یعنی جو پیٹ بھر کے خوراک استعمال کر کے کھانا کھا کے سو گیا جبکہ اس کا ہمسایہ ابھی بھوکا ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو وہ شخص مجھ پر ایمان ہی نہیں لے کر آیا جس نے اپنے ہمسائے کی خوراک کا خیال ہی نہیں رکھا، جس کو اپنے ہمسائے کے بارے میں اتنا معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس کھانے کو کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے۔ یہ حسن ہمجوارگی کے منافات رکھتا ہے اس سے۔ یا اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت یہ بھی اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 666 پر اسی باب حق جوار میں بیان ہوئی ہے، حدیث نمبر 14 ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وما من اہل قریۃ یبیت وفیہم جائع ینظر اللہ الیہم یوم القیامہ، یعنی ایسا کوئی قریہ، ایسا کوئی دیہات، ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے کہ اس گھر میں تمام اس قریے کے افراد سو رہے ہیں مگر ایک بیت ایسا ہے کہ جس میں لوگوں نے کھانا نہیں کھایا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے قریے کو نگاہ نہیں کرے گا، اس کی طرف نظر نہیں ڈالے گا کہ اس پورے علاقے میں وہ فلاں ایک گھر ایسا تھا کہ جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ لہٰذا کس قدر تاکید۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورے قریے سے سوال کیوں کیا جائے گا، اس کے ہمسایوں سے سوال کیوں نہیں کیا جائے گا؟ تو عزیزان محترم، یہاں میں آپ کی خدمت میں اصول کافی مرحوم کلینی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 670 پر ایک باقاعدہ باب تحریر کر رہے ہیں مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ کہ جس کا عنوان ہمسائیگی کے حدود کو بیان کرنا ہے، اور اس باب میں صرف 2 احادیث کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ ایک حدیث امام محمد باقر سے ہے کہ وہ اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں، اور ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ در واقع دونوں معصوم اماموں نے اس مطلب کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں حد الجوار 40 دارن، یعنی ہمسائیگی کے حدود جو ہے وہ 40 گھر ہیں، یعنی آپ کے سامنے 40 گھر، آپ کے پیچھے والے 40 گھر،
آپ کے دائیں والے 40 گھر، آپ کے بائیں والے 40 گھر، یہ ہمسائیگی کی حدود ہے۔ اگر انسان ان 40 گھروں کے مؤمنین کو اپنا ہمسایہ شمار نہیں کرتا تو اس نے جو حق ہمسائیگی ہے اس کو ادا نہیں کیا۔ لہذا فرماتے ہیں حد الجوار 40 دارن، کہ ہمسائیگی کی حدود جو ہے وہ 40 گھر ہیں، من کل جانب، ہر طرف سے، من بین یدیہ ہے، یعنی وہ جو آپ کے سامنے ہے وہ، من خلف ہی جو آپ کے پیچھے ہیں وہ والے، ان یمین ہی جو آپ کے دائیں ہیں، و ان شمال ہی جو آپ کے بائیں ہیں، وہ سب کے سب 40 گھر آپ کے ہمسائے ہیں۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں اسلامی تعلیمات میں ہمسائیگی کے باقاعدہ حقوق کو بیان کیا گیا ہے، اور یہاں امام زین العابدین علیہ السلام نے اس رسالۃ الحقوق میں ہمسایوں کے باقاعدہ حقوق کو بیان کیا ہے۔ تو عزیزان محترم جو شخص ہمسایوں کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا وہ کیسا مسلمان ہے؟ اس کی مسلمانی کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشان لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کیسا مسلمان ہے۔ لہٰذا بہت تاکید ہے، بہت نایاب احادیث ہیں، بہت گراں قدر مطالب ہیں اس بارے میں، اگر تحقیق کرنا چاہیں تو بہت آپ کو میٹر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشینوں کی جو تعلیمات ہیں اس میں مل سکتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم ہم تاکید کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں اور آپ سب کو ہمسایوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی حقوق میں سے ایک حق جو ہے وہ ہمسایوں کے لیے دعا کرنا ہے، کہ انسان 40 گھر اپنے ہمسایوں کے جتنے بھی سامنے دائیں بائیں پیچھے جتنے بھی گھر ہیں، انسان ان تمام گھروں کے لیے دعا کرے، اور انسان کی اگر توان میں نہیں ہے تو حد اقل انسان ان کی احوال پرسی کر سکتا ہے، ان سے معلوم اس کو اتنا ہونا چاہیے کہ اس کے ان ہمسایوں میں کون کون افراد زندگی بسر کرتے ہیں اور کیا کیا وہ کام کرتے ہیں۔ کسی کو اگر کوئی مشکل ہے تو انسان اگر خود نہیں حل کر سکتا تو کسی دوسرے کو ترغیب دلا سکتا ہے کہ میرے ہمسائے کا خیال رکھو، وہ ضرورت مند ہے۔ خداوند متعال ہمیں یہ سعادت نصیب کرے، یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ہمسایوں کا خیال رکھ سکیں۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔